اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدار العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ نشست جو ہے اس حوالے سے ہے کہ ہم کنٹینیوز کریں گے کہ وقت آخر کے حوالے سے جو ہم نے پچھلی نشست میں بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 1500 برس عطا کیے گئے اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے مدت یا مہلت، اور یہ 1500 برس بھی جو ہے ہم نے اس کے دو طریقے سے کاؤنٹنگ یعنی ان کا حساب کرنا ہے، اور وہ ہے کہ ہم سورج اور چاند کی دونوں کی دورانیہ یا گردشوں کو رکھ کر جو ہے ان 1500 برس کے وہ کاؤنٹنگ کریں گے تو ہم صحیح طور پہ اس کا استنباط کر سکیں گے، یا اس سے جو دلائل نکل سکتے ہیں یا استدلال جو بن سکتا ہے اس کو ہم پیش کر سکیں گے۔ اور علاوہ اس کے ایک اور عنصر بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی اگر ہم اس 1500 برس کو کاؤنٹ کریں تو ہمیں ایک ایسی تاریخ ملتی ہے جسے ہمیں یہ لگتا ہے کہ دنیا کے جو آخری 70 سال کے حوالے سے جو ایک حدیث پیش کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہاں پر جا کے رکتی، یعنی 1462 ہجری کچھ عدد بنتا ہے جس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ اس کے بعد دنیا کے آخری 70 سال شروع ہو جائیں گے۔ اور ان میں واقعات اور ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے کچھ علامتوں کا تو ذکر کیا تھا، جس میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا وہ 1500 ہجری پہلی محرم میں ہوگا، اور 1532 ہجری میں جو ہے سور پھونک دی جائیں گی۔ یہ ہم نے اس باتوں کا ذکر کیا تھا، علاوہ ان کے دیگر علامتوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہ بات اسٹیبلشڈ ہو چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کے حوالے سے اور قرآن کی آیت کے حوالے سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ان پہ غور فکر کریں، تو ہمیں سمجھ میں بات سیدھی سے آ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 1500 برس عطا کیے گئے، اور امت جو ہے کل حوالے سے ہیں تمام مخلوق جو ہے اس وقت دنیا میں عوام الناس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور امت میں امت اجابہ اور امت دعویٰ، یعنی امت کی صرف تفریق یہ اس حوالے سے ہو گئی ہے کہ ایک جو ہے جو دین اسلام لے آئے، امت اسلام پہ قائم رہی، وہ امت اجابہ ہے، یعنی انہوں نے دعوت قبول کی، اور ایک امت جس کو دعوت دی گئی پر وہ دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں یا نہیں کی انہوں نے، تو وہ امت دعویٰ کہلائیں گی، اور وہ جو ہے ان کا حساب آخرت میں ہوگا۔ اب اس پہ مزید ہم دلیل اس لیے دینا چاہتے ہیں دوسرے حوالے سے، یعنی یہ تو ایک اینگل ہو گیا، اینگل اس طریقے سے ہو گیا کہ ہم نے کیلکولیشن کرنی ہے حدیث کے علاوہ حوالے سے کہ کیا ڈیجٹ نکلتے ہیں، کیا فگر بنتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، تو وہ حدیث اور قرآن کے حوالے سے سمجھ میں آ گئی 1500 برس سے۔ لیکن اس کو مزید تقویت دینے کے لیے ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے آخری کیا ایسی کوئی حدیث ہمیں ملتی ہے یا آیت ایسی ملتی ہے جس سے یہ اسٹیبلش ہو سکے کہ ہم واقعی موجودہ دور کے اندر ہم ایٹ دا ایج آف دا اینڈ، یعنی اس کو اس طریقے سے کہیں ہم ایٹ دا ایج آف دا بگننگ آف دا اینڈ آف ٹائم میں ہم جی رہے ہیں، کہ آخری وقت کے اس کنارے تک پہنچ گئے، آخری وقت کے اس کنارے تک پہنچ گئے جہاں سے پھر آخری وقت شروع ہو جائے گا، اینڈ آف دا ٹائم شروع ہو جائے گا، بالکل، یعنی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے کیا کوئی علامتیں ہیں حدیث کے حوالے سے، تو اس پہ ہم جو ہے نا آج کی نشست رکھ رہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ایک حدیث جبریل، مشہور حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اس پہ کوئی جرح نہیں ہے، کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے یا عمر بن عبد الخطاب سے یہ حدیث روایت کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دن ایک شخص ہم میں آیا جو ہم میں سے نہیں تھا اور جو مسافر بھی نہیں لگتا تھا، یعنی اس کے چہرے پہ گرد و غبار بھی نہیں تھے، وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اتنے دو زانے ہو کے اتنے قریب ہو بیٹھ گیا کہ آپ اس کے زانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کے ساتھ لگ گئے، اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے کہ کیا اسلام کے بارے میں بتائے۔ آپ نے اسلام کے بارے میں بتایا، پھر آپ نے ایمان کے بارے میں پوچھا، پھر احسان کے بارے میں پوچھا،
کہنے لگا ایک بات جو ہمیں عجیب لگتی تھی وہ کہ یہ شخص پوچھتا بھی تھا اور اس کی تصدیق بھی کرتا تھا، گویا اس کو پتہ تھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، پہلے سے پتہ تھا جواب کا، اور ہم اس بات پہ حیران ہوتے تھے کہ وہ پوچھ بھی رہے اور اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے ساتھ میں۔ پھر انہوں نے قیامت کے حوالے سے سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھنے والے کا علم اور بتانے والے کا علم یکساں ہے، یعنی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور یہاں اس بات سے قطعاً یہ بات نہیں پتہ چلتی ہے، بعض افراد یا بعض کچھ حضرات اس بات کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا ہی نہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم اور تمہیں بھی نہیں معلوم، ایسی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ ایک حکمت کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا جواب دیا کہ پوچھنے والا اور بتانے والا اس معاملے میں، اس موضوع میں یکساں علم رکھتے ہیں۔ یکساں علم کا مطلب یہی ہے کہ وہ علم رکھتے ہیں، اور چونکہ حدیث میں یہ بات بھی ذکر ہے کہ حضور سے وہ سوال ہی وہی پوچھتا تھا جس کا اسے علم ہوتا تھا، یعنی وہ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ بھئی یہ پوچھ بھی رہا ہے، اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے خود سے، یعنی اس کے پاس علم تھا اس بات کا بتانا۔ اور پھر حدیث کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب وہ جا چکا تو حضرت عمر کہا کہ تم نے اسے پہچانا؟ کہنا نہیں یا رسول اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ کہنے کہ حضرت جبریل تھے جو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اگر دین سکھانے آئے تھے تو اس نے پتہ ہونا چاہیے، پتہ تھا کہ بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، تو سوال میں وہی پوچھوں گا جو وہ جانتے ہیں، تو ان کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اور دین سکھایا تھے کہ حضور نے جو باتیں بتائی ہے کہ ان کو پتہ ہے کیا کیا ہے۔ بہرحال ایک روایت میں اور بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ جمعے کے دن جو ہے قیامت قائم ہوگی، اور کچھ روایتوں میں اس میں بھی آیا ہے کہ محرم کا دن ہوگا، مہینہ محرم کا ہوگا۔ بہرحال ہم نے یہ بتایا کہ پہلی محرم اور جمعے کا دن جو ہے سور پھونک دی جائیں گی، اسی طریقے سے دوسری سوگ جب پھونکی جائیں گی تب بھی وہ جمعے کا دن ہی ہوگا، اور کچھ روایت میں ہے کہ وہ 10 محرم ہوگا، یعنی کچھ روایتوں میں آیا ہے کہ 10 محرم ہوگا، لیکن ہم نے چونکہ ہماری تحقیق پہلی محرم تک ہے، ہم پہلی محرم تک بات رکھتے ہیں کہ پہلی محرم جمعے کا دن جو ہے سور پھونکی جائے گی، اور دوسری جو ہے سور بھی ہے وہ جمعے کے دن ہی پھونکی جائیں گی، ہو سکتا ہے پہلی محرم ہی ہو وہ بھی، یا 10ویں محرم ہو، خدا جانے، لیکن بیچ میں 40 کا فاصلہ، اب 40 کتنے ہیں، 40 سال ہے، 40,000 سال ہے، 40 خرب سال ہے، اللہ عالم، یہ نہیں کچھ بتا سکتے، کیونکہ ہم نے کہا نا کہ ہماری جو ڈیپینڈ ہے، ہم جس بات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ سورج چاند کی گردشوں پہ ہم نے حساب کتاب کرتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے میسر کیا ہوا ہے، تو ہم اسی سے جو ہے حساب کتاب کرتے ہیں ہم بنی آدم، اور جب وہ پہلی سور میں پھونک لی جائیں گی تو بات ختم ہو جائے گی۔ چلیں یہاں تک تو بات یہ تھوڑی سی ریوائز ہو گئی تمہید کے طور پہ کہ تاکہ آگے بات سمجھی جائے۔ اب حدیث جبریل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے کہ 2 علامتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک علامت یہ فرمائی کہ ننگے دھڑنگے لوگ، بکریاں چلانے والے، غریب یعنی بدحال لوگ ننگے دھڑنگے بکریاں چلانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، گویا ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے۔ اور آج ہم موجودہ دور میں یہ بالکل سامنے نظر آ رہے ہیں کہ یہ ننگے دھڑنگے لوگ جو کسی زمانے میں کچھ نہیں تھے، اور فقیر کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ چونکہ میری اپنی پیدائش شارجہ کی، میں پلا پسا ہوا، جوان وہاں ہوا، میری نظر کے سامنے یہ بہت سی جو بلڈنگیں ہیں جو زمانے میں نہیں تھی، کیسی بلڈنگیں تھی مطلب بہرحال، اور میں نے وہاں صحرائی دور بھی دیکھا، یہاں تک دیکھا کہ ہم خود جو ہے جس طریقے سے اس حالات میں رہتے تھے میرے والدین، تو وہاں اس زمانے میں جو ہے بجلی نہیں ہوتی تھی، اور جس طریقے سے ہوا کا جو طریقہ کار تھا، ہر ایک کے گھر کے اوپر ایک براجیل، ایک وہ ہے خاص قسم کا یہ ایک چیز بنائی جاتی گھر کے اوپر کہ جو تینوں راستے سے، چار راستوں سے جو ہے نا ہوا کا رخ جو ہے وہ پھر کمرے کے اندر ڈالتا تھا، وہ بیچوں بیچ گھر میں ہے۔ پرانے گھر کسی وقتوں کی اگر آپ کوئی تصویر دیکھ لے یو اے کی یا مڈل ایسٹ کی، تو اس میں سر پہ جو اوپر جو اس طریقے سے ایک گنبد نہیں، مطلب ایک چھوٹی سی آپ یہ سمجھ لیں کہ 4 خانوں پہ دیوار بنا کے، اور کے بیچ کچھ اس طریقے سے بنایا جاتا ہے، میں اس کو شاید اردو میں ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ براجیل کہہ جاتے تھے اس زمانے میں، تو اس سے ہوا جو ہے نا نیچے آتی تھی، کیونکہ وہ ذریعہ اور طریقہ نہیں تھا ہواؤں کا
وہ نہیں تھا، جس زمانے کی، ہم پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں، اور اب تو الحمدللہ بہت فرق پڑ گیا۔ تو یہ اس زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ یہ ننگے دھڑنگے لوگ جو ہے یہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، آج وہ حدیث پوری ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ ایک یہ دوسری جو علامت ہے اس کو ذرا سمجھنا لازمی ہے، اس پہ آج میں نے اصل جو ہے نا ہمارا موضوع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لونڈیاں ہیں، باقاعدہ اماں کا لفظ استعمال ہوا ہے، حدیث میں آیا ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے جو حدیث جبریل کے حوالے سے، وہ جو ہے اپنے مالک یا مالکن کو جنیں گی۔ اب یہ کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ جو پہلے نہیں ہو، یعنی کوئی انوکھی علامت نہیں ہے، تاریخ اسلام میں بھی دیکھ لیں اور اس سے پہلے بھی لونڈیوں کے بطن سے جو ہے بادشاہ پیدا ہوئے ہیں، انبیاء پیدا ہوئے ہیں۔ بی بی سارہ جو تھی، حضرت بی بی ہاجرہ جو تھی، بی بی سارہ کی باندی تھی، اور یہ کتابوں میں آیا ہے، اور آپ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام نبی اللہ تھے، تو نبی تو ویسے سردار ہوتے ہیں، یعنی نبی کی اپنی جو جگہ ہوتی ہے اپنی قوم میں ایک سردار کے برابر ہوتی ہے، تو بلکہ اس سے بھی اعلیٰ، تو وہ سرداروں میں اگر آپ اس کو اس سے شمار کر لیں کہ تو اس حدیث میں ایسی کوئی انوکھی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو مجھے اس کی تشریح کے دو پہلو نظر آئے کہ میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کے اندر جو لفظ، اصل لفظ اماں ہو، اور وہ روایتوں میں اماں بن گیا ہوں، یہ ممکنات میں صحیح، لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں باقی یہی بات ہے، ممکنات میں ہو سکتا ہے۔ ایک عرصہ دراز جب کوئی چیز رہتی ہے، 1400 سال پہلے ایک بات کہی گئی ہے، اور اتنے عرصے میں حدیثوں میں، قرآن میں آیا ہے، اور چونکہ حدیث کچھ اس طریقے سے بیان کی کہ مالک یا مالکن کو جنیں گی، تو لوگ سے سمجھے کہ شاید اماں نہیں اماں ہو، یعنی قوم اپنے مالک اور مالکن کو جنیں گی، تو وہ سمجھیں گے نہیں، شاید قوم تو کیسا جن سکتی ہے، قوم کے یعنی بات بن نہیں سکتی، تو ان کے ذہن میں ہوں گا شاید یہ میرے ایک، یعنی میں اس کو کوئی وہ حتمی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میرا خیال ہے ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان ہیں ہم سب، انبیاء کے بعد تو سارے لوگ جو ہے خطا سے پاک نہیں ہیں، انبیاء ہی معصوم ہیں، تو انبیاء کے بعد کوئی بھی لوگ خطا نہیں، ہر سے انسان خطا ہو سکتا ہے اجتہادی طور پر، تو وہ سمجھے ہوں گے کہ نہیں اصل لفظ شاید اماں ہو، اور ہم اماں سب ہو سکتا، ورنہ اور حضور نے اگر یہی بات کی ہو، اماں ہی کہا ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے حساب سے جو ہے سمجھانے کے لیے امت پہ یہ بات چھوڑ دی گئی کہ وہ جب زمانے کو پائیں گے تو وہ اس کو سمجھ لیں گے اور اس کی تعویل کر لیں گے۔ تو آج جو ہے ہمیں سمجھ میں آئی کہ آج، کیونکہ اس کو اس حوالے سے دیکھیں ایک اور حدیث سے، تاکہ یہ بات زیادہ اس کی تشریح کی جائے، اور وہ ہے خلافت علی منہاج النبوہ کی جو حدیث ہے نعمان بن بشیر سے، کیونکہ اس میں ایک ایسا حوالہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کے جو سیاسی ادوار ہیں، یعنی جو زمانہ جو مسلمانوں پہ گزرے گا، ان میں نبوت اور خلافت علی منہاج النبوہ کو چھوڑ کے دو ایسے ادوار ہیں جو ظلم کے طاغوتی ادوار ہیں، جسے ہم طاغوتی ادوار کہتے ہیں، اور وہ ہے ایک دور تو ہے جو کاٹ کھانے والی بادشاہت ہے، دوسری دور ہوگا جو جبری بادشاہت کا ہے۔ تو جبری بادشاہت کے حوالے سے اگر اس حدیث کو پرکھا جائے، دیکھا جائے، تو بات سیدھی سی لگتی ہے کہ ایک ایسے زمانے میں، یعنی آخری زمانہ ایسا آئے گا، اس کی ایک ایسی نشانی ہوں گی کہ جو قومیں ہوں گی، یعنی امہ جو ہے وہ باندیاں بنا دی جائیں گی یا لونڈیاں بنا دی جائیں گی، اور ان کے ہاتھوں جو ہے نا حکمرانوں کو چنا جائیں گا یا جنا جائیں گا، یعنی کچھ اس کی تعویل بنتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے دور میں، کیونکہ آج ہم جبری دور میں تو جی رہے ہیں، ہمارے سامنے نظروں کے سامنے ہے، ہم مسلمان جو امت ہے اپنی ایسا بیشتر، یعنی عمومی طور پر ہم اپنے حکمرانوں کی باندیوں سے کم نہیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی نظروں میں، وہ جو جی میں آئے، جس طریقے سے جلدی میں آئے ظلم کر سکتے ہیں، جس طریقے سے وہ چاہے کالا سفید کر سکتے ہیں، اور اس کی کوئی قسم، تو ان کی نظروں میں ہماری کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، تو یہ جبری بادشاہت کا دور ہے۔ تو اگر اس کو اس حوالے سے تعویل کی جائے کہ وہ جو حضور فرما رہے تھے، وہ باندی سے مراد قوم تھی، اور قوم کے بطن سے، یعنی بطن یعنی اس کے اندر سے، ظاہر سی بات ہے باندی کی اولاد جو پیدا ہوتی ہے وہ بطن سے یعنی پیٹ سے پیدا ہوتی ہے، تو مطلب اس کے اندر سے جو ہے
ایسے حکمران جنے جائیں گے، چنے جائیں گے جو قوم کو باندھی سمجھ کے رکھیں گے، اور وہی آج کی دور کی حالات ہے۔ تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ علامت بھی پوری ہو گئی۔ اب ایک تیسری علامت ہے جو جس کو سمجھنا لازمی ہے، اور جس کے متعلق آج کے ادوار میں کچھ نئے اسکالرس نے غلط یعنی اس کی تفسیر کی ہے۔ اس آیت کے حوالے سے میں بات کروں گا، اور اس پہ ساری امت کو، باقیوں کو بھی لگا دیا ہے۔ اور ابھی بھی میں آخری مرتبہ ایک صاحب کو سن رہا تھا، میں نام نہیں لوں گا، تو انہوں نے بھی جو ہے نا اسی بات کی تفسیر کر دی کہ آیت کا مطلب یہ نکلتا ہے، اور حوالے کے طور پہ اس آیت کو کہ جی آپ اقبال کا، علامہ اقبال کا شعر سن لیں۔ کیا علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بھئی کھل کے لشکر یاجوج ماجوج، کچھ اس طریقے سے شعر ہے، تو وہ یاجوج ماجوج کے جو لشکر ہے وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اب وہ میں پہلے آیت تو یہاں پہ بیان کر لوں، سورۃ انبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر 95 اور 96 کی انہوں نے جو تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے، وہ کچھ اس طریقے سے، پہلے آیت سن لیں آپ، سمجھنا۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حِدْبٍ يَنْسِلُونَ۔ اب یہاں پہ انہوں نے کیا تشریح کر دی ہے، اس کی کیا تفسیر کرتے ہیں جو نئے اسکالرز ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو حرام علی القریت، قریت سے مراد جو ہے نا انہوں نے بیت المقدس لے لیا، یعنی فلسطین لے لیا، چلیں آپ یہ کر لیں، اور یہ یاجوج ماجوج سے یہود النصارہ ہو گیا ہے، اور یہ دوبارہ سے واپس لوٹ آئے، یعنی جو یہودی تھے جو یہاں سے نکالے گئے تھے دوبارہ لوٹ آئے۔ تو یہ جو ہے نا یہ آیت کی تفسیر انہوں نے، یہ جو نئے اسکالرز ہیں، میں نام نہیں لوں گا لیکن آپ لوگ جانتے ہیں، انہوں نے یہ تفسیر کر دی، یہ غلط تفسیر ہے، کیونکہ اگر انہوں سے مراد انہوں نے بیت المقدس سے لیا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ اور کیا صرف ایک جو ہے اب علامہ اقبال کی شاعری جو ہے نا پیش، بھائی علامہ اقبال نے مزاجن فرمایا ہے وہ بات کو، وہ حقیقی معنوں میں نہیں فرمایا ہے۔ یعنی یہود النصارہ کو اگر یاجوج ماجوج کہا ہے تو مزاجن کہا ہے، مزاجی معنوں میں کہا ہے کہ وہ بھی فساد کرتے ہیں، یہ لوگ بھی فساد کرتے ہیں، تو وہ مطلب، لیکن جہاں تک تعلق یاجوج ماجوج کا، وہ یقیناً آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے، یہ اس پہ 100% بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قرآن شریف کی 2 صورتوں میں ان کا ذکر ہے، ایک سورۃ الکہف میں اور ایک سورۃ الانبیاء میں۔ سورۃ الکہف کے اندر جو آپ نے یعنی اس کی اگر دیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، تو سورۃ الکہف میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یاجوج ماجوج کا، آخری آیت کی آخری آیات کے اندر، وہ ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ جب حضرت ذوالقرنین ان کے حصار کو، یا ان کی صد کو، میں کہوں گا صد کا مطلب ہے ان کی روک کو جب بنا چکے، تو کہلیں گے قال هذا رحمت من ربی واذا جاء وعد ربی جعله دکاء وكان وعد ربی حقا، کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، یعنی ان کی روک، لیکن جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا، اللہ کا وعدہ یعنی قرب قیامت کے قریب، جعلہ دکا، دکا کا مطلب ہے گرا دینا یا زمین بوس کر دینا، اس طریقے سے میں نے اس کو گرا دے گا، زمین بوس کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا کمزور کر دے گا کہ بہت زمین بوس ہو جائے، یا اس وقت جو ہم کہتے ہیں کہ ایک نیوکلیر جنگ کی وجہ سے ان کی جو ہے نا یہ جو روک ہے وہ ٹوٹ جائیں گی یا زمین بوس ہو جائیں گی اس کے، اور اس کی میں انشاءاللہ آپ کو اگلی جو میری ہوں گی انشاءاللہ آگے باتیں، اس میں بتاؤں گا کہ وہ کیا، ایک تو نیوکلیر جنگ کی وجہ سے مطلب دھماکہ جو ہوگا اس کی وجہ سے بھی یہ ہوگی، صورتحال پیش آئیں گی کہ زمین بوس ہو جائے، اور ایک اور صورت ہے جو تیسری صورت ہے، وہ میں انشاءاللہ وہ آپ کو آگے اس کی تفصیل بات کروں گا۔ اب پہلے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سورۃ الانبیاء کی اس آیت کا مطلب جو حضرات لے رہے ہیں وہ غلط ہے۔ کیوں؟ کہ اگر ان سے مراد انہوں نے بیت المقدس لیا ہے تو وہ بھول گئے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں، یعنی سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ شان ہے اس کی
سبحانہ و تعالیٰ کی، جس نے اپنے بندے کو رات میں مسجد الحرام سے الی مسجد الاقصی، مسجد الاقصی وہی بیت المقدس فلسطین میں پہنچایا، جس کے آس پاس ہم نے اپنی برکت ڈالی ہوئی ہے، بات سمجھے، برکت ڈالی ہے حولہ، اس کے آس پاس، تاکہ ہم اپنی آیتیں اسے بتا دیں، اور وہ سمیع البصیر ہے۔ بھئی جس علاقے کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنا دیا زمین کو، اس کو آپ جو ہے وہ سائے سے ملا رہے ہیں کہ حرام علی القریہ وکریم کو، جس کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کیسے اسکالر ہے آپ لوگ؟ کہاں ہے آپ لوگ کی سوچ؟ یہی تو وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں نا، میرا بھی رونا یہی ہے، اس موضوع کو جو ہے نا میں نے جو 22 سال لگائے، انہی کے پیچھے میں بھی سنتا رہا تھا، ہاں بھائی انہوں نے کوئی بڑی بات کر دی، بھائی اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں، کوئی تحقیق ہی نہیں ہوتی ان کی، پتہ نہیں ان کو کیا وہ سوچتا ہے اور وہ کہہ دیتے ہیں۔ ابھی تک وہی کہہ رہے ہیں، ابھی تک وہ اسی بات کو وہی کہہ رہے ہیں۔ ابھی بھی میں نے جو بتا رہا ہوں آخری صاحب، جس صاحب کو میں نے نام نہیں لینا چاہتا ہوں، تو ان کی بھی بات میں نے ابھی لیٹسٹ سنی، تو میں تو حیران ہو یا تو کہ یار تھوڑا اپنی عقل کو تو استعمال کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سرزمین کو ہم نے حرام کر دیا ہے کہ وہ دوبارہ سے لوٹ آئے اپنی جگہ پہ، یعنی آباد ہو، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کے کھلنے کا وقت قریب آ جائے۔ وہ کون سی زمین ہے؟ بیت المقدس۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیت المقدس کے بارے میں بنی اسرائیل کی پہلی آیت کہہ رہی ہے کہ یہ تو ہم نے زمین مبارک کی ہے، اور اسی وجہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ہم نے اسراء کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور اس کو آپ صرف ایک بات کو، بھئی آپ نے علامہ اقبال کے پیچھے چلنا ہے کہ اقبال صاحب نے فرما دیا کہ بھئی وہ ایک مزاجن شاعری کرتے تھے، مزاجن ایک بات کی اس میں وہ بات تو اتنی ہے، کیونکہ ایک تو یاجوج ماجوج جو ہے وہ ان میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ یہاں تو یہود و نصارہ جو ہے اس میں کئی ہزاروں لاکھوں لوگ مسلمان ہوتے ہوئے آئے صدیوں سے، اور یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے بھی لوگ مسلمان ہو جائیں گے اہل کتاب میں سے، تو کیسے ان کو یاجوج ماجوج سے جوڑا؟ ٹھیک ہے، وہ ایک مزاج کے معنی میں کہا جا سکتا ہے وہ بھی فساد کرتے ہیں، کفر ملے تو کفر تو کرتی ہی فساد، لیکن اس کو اس طریقے سے جوڑنا یہ سراسر جو ہے نا، یعنی کیا کہوں گا، میں کہوں گا ظلم ہے علم کے ساتھ، اس موضوع علم جو فتن ملان کے ساتھ، کیونکہ امت سمجھ نہیں پاتی نا، عام آدمی تو کچھ ہی سمجھے گا جو آپ نے بیان کر دیا، کیونکہ آپ کی بڑی پوسٹ ہے، آپ کئی سالوں سے بات کر رہے ہیں، سب کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے ٹرک کے بتی کے پیچھے، اور آپ کو خود نہیں پتا کہ اس کے معنی کیا ہے۔ اب میں اس کی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں جو فرمایا ہے، حرام علی قریۃ اہلکناہا، بھئی کون سا قریہ؟ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تبوک کے جنگ، غزوہ تبوک کے بعد جو واپس لوٹ رہے تھے، تو مدائن صالح، جسے حجر بھی کہا جاتا ہے آج کے زمانے میں، موضع الحجر کہا جاتا ہے، تو وہاں لوٹ رہے تھے، تو صحابہ نے چاہا کہ یہاں ہم کچھ آرام کرے، آپ نے منع فرمایا کہ نہیں، یہاں آرام مت کرو، اور اگر تم کو یہاں ان کے گھروں میں بھی جانا ہو تو عبرت کے طور پہ سمجھ کے، جو وہ کیونکہ علاقہ ایسا تھا، وہ کیا آپ کہتے ہیں پہاڑیوں کے اندر جو ہے وہ اپنے گھر بناتے تھے، کہہ لیں گے بطور عبرت سمجھ کر جاؤ، اور اس کے بعد یہاں سے جلدی جلدی کوشش کرو، اور ان کے کنووں سے کوئی پانی نہیں پینا، نہ پہ اپنے مویشی کو، الا بانی بہت سخت ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اس پہ کہ تم بھی جو ہے اس عذاب کی منحوست اس وقت تک باقی تھی۔ یعنی قوم عاد و ثمود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ہزاروں سال پہلے وہ گزر چکے ہیں، لیکن اس کی نحوست حضور کے زمانے تک بھی اس ایریے میں باقی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا کہ صحابہ وہاں رکے۔ اب وہ ایک شرعی طور پہ حکم بن گیا آج بھی کہ وہ نہیں رکے، لیکن اب جو ہے کیونکہ آخری زمانہ ہے، ہر چیز جو ہے پیسہ اولویت رکھتا ہے، دین، شریعت، کتاب اللہ، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ رسم و رواج سے زیادہ نہیں ہو گئی ہے، تو وہ آج کے دور میں جو ہے وہ ایک علاقہ جو سعودیہ بن گیا، اس کو اولا کہتے ہیں، الف لام عین لام الف، العلا، اولا کا جو علاقہ ہے اس کے اندر جو ہے نا مدائن حاشر کو لے لیا گیا، اور اس ایریے میں جو ہے نا ٹورسٹ اسپاٹ بن گیا وہ سارا۔ اب لوگ وہاں جاتے ہیں تفریح کے لیے، دیکھنے کے لیے، بھئی ہاں بھئی دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ ارد گرد میں ہوٹل بھی ہیں، موٹلنگ بھی ہے، آرام سے آپ جائے گھومے پھرے،
تو وہ سیر تفریح کا، تو یہ آیت اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یاجوج ماجوج کا کھلنے کا وقت قریب آئے گا تو یہ علاقے پھر دوبارہ سے آباد ہونا شروع ہو جائے گے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ قرآن کی آیت کو سمجھنا لازمی ہے۔ یہ ہم دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہمارے اسکالر جو ہے کیا بیان کر رہے ہیں بیت المقدس کو کہ بھئی اس میں چونکہ یہود آباد ہو گئے ہیں وہ یاجوج اور ماجوج ہے۔ وہ بھائی بیت المقدس کو اللہ نے کہا ہے مبارک زمین، اس کو کب ہلاک کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو؟ آپ پتہ نہیں کہاں سے آپ یہ تفسیر اٹھا کے لے کے، برحق میں اس ویڈیو کے توسط سے ان اسکالرز کو چاہے تو مجھ سے ڈائریکٹ بات کر لیں، چاہے تو کسی فارم پہ بلا کے بات کر لیں، خدا را اپنی تفسیر کو بدلے، اپنی فہم کو بدلے، اور یہ بیان مت کریں جو آپ ابھی تک بیان کرتے آئے ہیں، غلط بیانی آپ لوگوں کی۔ اگر میں دوبارہ سنا تو میں حضرات سے اگر ان کی کوئی نئی ویڈیو آئی اور ویسی بات کو اقرار کیا تو پھر میں ویڈیو میں ان کا نام لے کے کہوں گا کہ آپ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں۔ تفسیر یہ نہیں، تفسیر یہ ہے کہ یہ اللہ نے جن ایریوں کو غیر آباد کر دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا، غیر آباد کر دیا تھا اس ابھی آپ اس کو اگر اس کے معنی سمجھے نا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے حرام علی قریۃ، حرام قرار دے دیا کسی شہر پر، اہلکناہا یعنی ان کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، تو اس شہر کو آبادی سے ہم نے حرام قرار دے دیا۔ انہم لا یرجعون، یعنی دوبارہ وہ آباد نہیں ہوں گے۔ انہم لا یرجعون، کون؟ انسان جو ہے اس کی آبادی دوبارہ وہ لوگ تو جو ہلاک ہوئے وہ تو نہیں آئیں گے، ظاہر سی بات ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کون دنیا میں لوٹ آتا ہے؟ انہم لا یرجعون یعنی مراد یہ ہے کہ یہ اس کو آباد کرنے، اس شہر کو جو ایک اس زمانے میں جو ہے نا ایک مرکز ہوا کرتا تھا، ایک طریقے سے مطلب ایک بڑی چیز ہوتی تھی لوگوں کے لیے، ایک نمایاں چیز ہوتی تھی کہ بھئی ہاں بھئی فلانی جگہ جانا چاہیے، لیکن اس زمانے کے اندر وہ اس کی وہ چیز نہیں لوٹائیں گی، وہ جو چیزیں جو اس کی خاصیت تھی وہ نہیں لوٹیں گی، ٹھیک ہے نا؟ اس طرف یا لوگ نہیں لوٹ پلٹیں گے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول جائے۔ بھئی یاجوج ماجوج جو ہے جب اس کے کھولنے کا وقت قریب آئے گا پھر وہ آباد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کی سیدھی سی تفسیر یہ بنتی ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ علامت بھی پوری ہو گئی۔ کون سی علامت پوری ہو گئی؟ کہ یہ تیسری بڑی علامت ہے، یہ بھی پوری ہو گئی ہے۔ تو ہم اس ایج میں رہ رہے ہیں، تو میرا مقصد کہنے کا تھا کہ اب ہم اس ایج میں رہ رہے ہیں، اس زمانے میں جی رہے ہیں جو زمانہ وقت آخر کے بالکل کنارے پہ آ گیا ہے۔ دیکھیں وقت آخر جو ہے نا وہ دور ہے جب دنیا کی 99% آبادی ختم ہو جائے گی، بلکہ اس سے زیادہ، اور اس کی انشاءاللہ میں دلیل قرآن سے دوں گا آپ لوگوں کو دوبارہ۔ 99% سے زیادہ آبادی، یعنی آج جو ہم لوگ رہ رہے ہیں نا، تو ذہن میں رکھے ہم سب کے پاس بورڈنگ پاس ہے، ہم سب کے پاس بورڈنگ پاس ہمیں سب کو مل چکی ہے، اور ہم اس وقت ٹرانزٹ میں نہیں، ڈپارچر لانچ میں ہیں۔ میں اس کو ذرا دور جدید کی مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ جب آپ سفر میں جاتے ہیں تو آپ بورڈنگ پاس لے کے پھر اس میں بیٹھ جاتے ہیں ٹرانزٹ میں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھی آپ ڈپارچر لانچ میں آ جائیں کیونکہ ابھی آپ کی فلائٹ جو نا بورڈنگ ہونی شروع ہو جائیں گی۔ تو ہم سب 99% ہم جو لوگ ہیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بورڈنگ پاس دے دی اور ہمیں ڈپارچر لانچ میں رکھ دیا۔ اب آپ اس کے بعد یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، 99% لوگ جو ہے دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ بہت خطرناک بات جو ہے، لوگوں کو ہوش نہیں ہے، لوگوں کو اس بات کا ہوش نہیں ہے، اور یہی بات جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بیان کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو پڑھیں 17ویں سورت کے اندر 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی چیز کو بیان کیا ہے سورۃ الانبیاء کے اندر۔ اقترب للناس حسابهم فی غفلۃ معرضون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں، اور معرضون یعنی اعتراض کرتے ہیں، یعنی ان کو غفلت میں بھی جو ہے نا مطلب ہے تو ان کو علم نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ اس کو سرے سے انکار کرنے والے ہیں، یعنی ان کو پسند نہیں ہے کوئی ان کو یہ یاد دلائے کہ بھئی حساب کا دن قریب آ گیا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب میں اس وقت جس مشن پہ کام کر رہا ہوں وہ یہی ہے، لوگوں کا احساس دلانا کہ بطور مسلمان
امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ یقین کرنا کہ قیامت قریب ہے، قیامت کے دن ہمارا سب کا حساب آنے والا ہے، اور ہم زیادہ دیر اس دنیا میں نہیں ٹھہرنے والے ہیں۔ اس دنیا کو اتنا نہیں لے لیں اپنے دل اور دماغ پہ کہ ہم آخرت کو بلا دیں۔ دین بھی کرے، دنیا بھی کرے، لیکن ذہن میں رکھے کہ ہماری دنیا وہاں ہے۔ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کہاں؟ حوض کوثر پہ، اپنے حوض پہ تمہارے انتظار کر رہا ہوں۔ تمہارا میرا ان سے وہاں اس جگہ کا وعدہ ہے۔ ہماری ملاقات کا جو وعدہ حضور سے اس جگہ پر ہے، تو ہمیں حضور کی طرف جانا ہے، اس جگہ پہ جانا ہے، تو ابھی سے تیاری کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں جانے لگے یا تو راستے میں تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے کہ جو لوگ اس پل صراط سے گر جائیں گے، یا پھر جب پہنچیں گے تو فرشتے جو ہے ڈنڈوں سے مار کے ان کو ہٹائیں گے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں حوض کوثر پہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پہ ہمارا اپنے حوض پہ جو ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہم وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ہاتھوں سے وہ جام پلائے، اس حوض کوثر کا، اس پان کا جو اس کے پینے کے بعد پھر آپ کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے، اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں، یہ مشن ہمارا یہی ہے، آپ کو آخرت کو یاد دلانا، خوف کرنا۔ دنیا کو آپ بالکل اہمیت دینے، تیاری کر لیں آخرت کے لیے۔ بڑی علامتیں بھی انشاءاللہ اس کے بعد جو اور بڑی علامتوں کا ذکر کروں گا وہ ایسے نہیں آئیں گی۔ بڑی دردناک بات یہ ہے کہ علماء نے اس پہ کوشش ہی نہیں کی، اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ بہت بس وہ لگے ہیں، چل ٹھیک ہے بھائی، فقہی مسائل اب بات کریں، عقائد میں بھی بات کریں آپ بے شک، لیکن چند تو نکلے نا۔ یعنی 100 علماء سے اگر کسی جامعہ سے یا کسی وہاں سے مدارس سے نکلتے ہیں علماء، تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد بھی نکلے، تو ان میں 10-15 بھی تو ایسے ہونے چاہیے ہر جامعے سے جو اس سبجیکٹ پہ بھی تو کچھ نہ کچھ تخصص کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ